کچھ دور سے دیکھتے تھے تو کچھ قریب بھی آتے تھے. کیا ہے علی؟ تو قریب سے دیکھ. دیوانہ تھا، آ گیا کہ ہم علی کو سمجھے. نام تھا نصیر. اب وہ سمجھنا جا رہا تھا دائیں سے بائیں سے علی کہتے کیا ہیں، عبداللہ ابن عباس سے کیا بات کرتے ہیں، عمار سے کیا بات کرتے ہیں، ادھر دیکھیں کمبر سے کیا بات کرتے ہیں، کس سے کیا لہجہ ہے، مالک اشتر سے کیسے باتیں کرتے ہیں. تو بس وہ سنگن لیتا تھا دائیں بائیں دائیں بائیں. علی کو سمجھنا چاہ رہا، حالانکہ عشق علی کو سمجھ لیتا تو علی سمجھ میں آ جاتے. اچھا علی کو بھی پتا تھا یہ دائیں بائیں ہے، ادھر ادھر ہے. اب ظاہر منزل آ گئی صفین سے واپسی کے بعد نہروان، اور وہاں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ سامنے نہروان کے اس پار لشکر آیا ہے آپ سے لڑنے، راستہ روکے ہے، آپ نہیں کرتے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ منہ سے جھاگ نکل رہا، ان کے تلواریں ان کی چمچما رہی ہیں، اور ان کے ارادے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں. سب حافظ قرآن ہیں، بغل میں قرآن لٹکائے ہوئے ہیں، مجاہد ہیں. تھوڑے ان کے زمین پر ٹاپے مار رہے ہیں، ابلے پڑ رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کے لشکر کو مارنے کے لیے. علی سب سن رہے ہیں. کسی نے کہا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہ کچھ نہیں، لڑیں گے، ان سے لڑیں گے. کیسے لڑیں گے؟ آپ دریا کے اس طرف، وہ دریا کے اس طرف. کہ تو لڑائی تو ہوگی، لڑائی تو ہوگی. کہ کیسے لڑائی ہوگی؟ سورج ڈوبنے والا ہے، جب تک ہم لوگ دریا پار کریں گے وہ غروب ہو جائے گا، تو رات کو لڑائی کیسے ہوگی؟ علی نے کہا کیا کہتے ہو، آفتاب نہیں ڈوبے گا اور لڑائی ہوگی. لڑائی تو ہوگی، آفتاب غروب نہیں ہوگا. کہنے والے نے کہا تو پوری رات گزر جائے گی لڑتے. کہ نہیں، لڑائی تمام ہو جائے گی، آفتاب غروب نہیں ہوگا. کہ تو ہم ہار جائیں گے. علی نے کہا نہیں، ہم فتح کریں گے اور آفتاب غروب نہیں ہوگا. یا دیکھو کشتی والوں کو بلاؤ تاکہ لشکر پار کرے اور اس پار جائے، پھر ہم دیکھیں کون لوگ آئے. اب یہ پیچھے یہ تو سمجھنا چاہ رہا نا، تو علی کے تو سارے جملے سن رہا ہے. تو علی ملے کہ تو جا نصیر، تو جا آگے بڑھ اور دیکھ کیا دریا کا کنارہ کہاں پر پتلا ہے، تاکہ ادھر سے اتار دیں سب کو، ادھر سے اتار دیں. دیکھتا ہوا گیا کا واپس آئے گا، مولا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پانی کہاں گہرا ہے، کہاں پر پاٹ کم ہے. کہ جانا آگے وہاں جہاں تک گیا تھا وہیں پکار جا کے جمجمہ، اور اس سے پوچھ گیا، جا پکار جمجمہ ابن قرقرہ. وہیں پہ پھر گیا، پکارا دریا کے کنارے جمجمہ ابن قرقرہ. بڑا سا کیکڑا دریا سے نکلا. کس نے ہمیں پکارا؟ ہم دریا کی تہ میں سو رہے تھے، کس نے ہماری نیند خراب کی؟ کہ میں ہوں نصیر، علی کا غلام. کہ تو ہمیں کیوں آواز دی ہے، ہمیں کیوں آواز دی؟ کہا علی نے بھیجا ہے. کہ جا پوچھ کے علی سے کہ کون سا جمجمہ ابن قرقرہ، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے. وہ پھر گیا کہ مولا وہ کیکڑا تو کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے. کہ پھر جا وہیں، اب پکارنا جمجمہ ابن قرقرہ ابن مرمرہ. تب ایک اور بہت بڑا کیکڑا نکلا، اس کی آواز اور خوفناک. کس نے پکارا؟ کہ نصیر. کیا بات ہے؟ مولا علی نے بھیجا. کیا بات ہے؟ کہ پوچھا ہے ذرا بتا
پانی کہاں تک ہے تہ میں؟ کہ یہاں آیا پوچھنے کیڑے سے، رہتا علی کے ساتھ ہے۔ پوچھنے یہاں دیکھیں، یہ سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلے محبت علی کیا ہے، معرفت علی کیا ہے۔ معرفت ہوتی تو کیڑے کے پاس آتا، وہی کہتا مولا وہاں کیوں بھیج رہے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے پانی کتنا گہرا۔ تو جہاں علی کو چھوڑ کے کیکڑے کے پاس چلے جائیں تو مدینے میں کتنے کیکڑے چکے ہوں گے۔ معرفت نہیں تھی، معرفت ہوتی تو کیوں جاتے، بھلا علی کو بھی کہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو اب کچھ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، کسی اور طرح علی کو سمجھتا ہے۔ تو کچھ اگر شعور بیدار ہوا ہوتا، لیکن وہی منزل تھی کہ جہاں معرفت کی راہ سے ہٹ کر سوچنے لگا۔ اب کیا علی سمجھ میں آ گیا، کسی کا راستہ ہی اس کا بدل گیا وہیں سے، اور یہ کہتا ہوا آیا، یہ تو دریائی مخلوق کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی بلدیتیں بھی جانتے ہیں، ان کے شجرے بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے تخیل میں جانے کیا کیا فکر جو ہے وہ کروٹیں لے رہی ہے، اور یہاں تک کہ دریا پار ہو گیا، لشکر آ گیا، علی کا خطبہ شروع ہو گیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تم جہاں سے آئے ہو ہم جانتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے کیا ارادے ہیں علی یہ بھی جانتا ہے، تمہارے نام بھی جانتا ہوں، تمہاری بلدیتیں بھی جانتا ہوں، تمہارے قبیلوں سے واقف ہوں۔ اور یہ کہہ کر علی نے جنگ چھیڑ دی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تازہ دم ہیں، یہ صفین کے تھکے آ رہے ہیں، کیسے لڑیں گے؟ کہا نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، یہ 13,000 ہیں، اس میں سے ان کے 13 بچیں گے، سب مارے جائیں۔ اور کہا مولا اپنے تھکے سپاہی، کہا ہمارے میں سے 13 مریں گے، ان کے 13 بچیں گے، ہمارے 13 مریں گے۔ اور پھر مڑ کر کہا ابن عباس لکھو جو 13 ہمارے مریں گے ان کے نام یہ ہیں، ان کی بلدیتیں، ان کے قبیلے، اور ان کے 13 جو بچیں گے ان کے نام، ان کی بلدیتیں، ان کے قبیلے لکھو۔ عبداللہ ابن عباس نے نام لکھ لیے، نام لکھ لیے۔ اب یہاں پہ ابن ابی الحدید معتزلی جب شرح نہج البلاغہ لکھتا ہوا آیا اور مولا علی کے اس خطبے پہ پہنچا تو اس نے کہا اسے کیا کہوں، تاریخ کی حقیقت کہوں، مولا علی کا معجزہ کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑائی ختم ہوئی، لاشیں بکھری پڑی تھی نہروان کے میدان میں، علی نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے سجدہ گزار ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اور پھر اس نے لکھا یہ واحد ذات علی ہے جس نے کلمہ گویوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد کلمہ گو اسی دن سے علی کو کہنے لگے کرم اللہ وجہ، تیرے چہرے پر تو رب کی کرامت ہے، تیرا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے لاشوں کو دیکھا، جو نام مولا نے لکھا ہے جب وہی 13 آدمی، اور وہ 13 جو بھاگ رہے تھے نہروان سے، مولا نے کہا روک لو، ان کے نام پوچھ لو، نکل جائیں گے۔ وہ 13 جو بچے تھے وہ نشیر کے بڑے کام آئے، نام تو وہی تھے، بلدیتیں وہی تھی جو مولا نے بتایا تھا، نشیر کے وہ کام آئے، اس لیے کہ جو نشیر سوچ چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا، وہ فیصلہ وہ 13 بھی کر چکے تھے۔ جب دیکھا تلوار لیے لوگ پیچھے آ رہے ہیں تو موت کا خوف طاری ہوا، اور پلٹ کے کہنے مارو نہیں، ہم پہچان گئے، علی خدا ہیں، علی خدا۔
ادھر انہوں نے کہا علی خدا، نصیر نے آواز لگائی، ہم بھی پہچان گئے، تو ہی رب ہے، تو ہی خدا، تو ہی خدا۔ بس یہ کہتے ہوئے مولا وہ نصیر جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا اب وہ یہ نعرے لگا رہا ہے، کہہ رہا علی تو خدا ہے، کا غلط کہہ رہا ہے، سمجھاؤ اس کو، بھیجو میرے پاس۔ کیا کہتا ہے؟ کلمہ کفر نہیں، ہم پہچان گئے آپ ہی خدا، آپ ہی ہم کا اپنے قول سے توبہ کر۔ نہیں مولا ہم نے تو پہچان لیا، آپ ہی اللہ، آپ ہی رب۔ کہ میں حجت تمام کرتا ہوں، تو مانتا نہیں، تلوار نکالی، کہ دیکھ یہ تلوار ہے، تیرا گلا کاٹ دیا جائے گا، میں تجھے ذبح کر دوں گا، اب توبہ کر۔ کہ نہیں، یہ تلوار مجھے تھوڑی ڈرائے گی، رب تو آپ ہی، ارے آپ ہی تو موت و حیات دیتے ہیں، تو اگر آپ موت دیں گے تو موت ہمارے خدا کے ہاتھ سے ہوگی، لیکن رب تو آپ ہی رہیں گے۔ مولا نے تلوار نکالی، گردن اڑا دی، دور جا کے گردن گری اور خیمے میں جا کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عباس ہے، کیا ہوا؟ کہ نصیر مارا گیا، توبہ نہیں کر رہا تھا، علی کو خدا کہہ رہا تھا۔ شاگرد ہیں، مفسر ہیں مسلمانوں کے، ساری تفسیریں عبداللہ ابن عباس سے لی جاتی ہیں، اور مولا کے اپنے آپ کو مایہ ناز شاگرد کہتے تھے، ہر وقت مولا ہی سے سیکھتے تھے۔ کہنے لگے قتل کرنا نہیں چاہیے تھا، حجت تمام کر لیتے پھر قتل کرتے۔ جو گئے ان کا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حجت تمام کی نہیں اور اسے مار دیا۔ کہا اچھا میرے شاگرد نے یہ کہا ہے، میں نے اور حجت تمام نہیں کی، پردہ ہٹا کے باہر آئے، لاش تو بڑی تھی، ٹھوکر ماری، اٹھ قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ۔ عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ جلاتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ، علی نے کہا میرے حکم سے۔ سر و جسم مل گئے، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا نا۔ ابن عباس سب دیکھ رہے تھے، مڑ کے کہا ابن عباس میں تو حجت نہیں تمام کر سکا، اب تم حجت تمام، اب تم حجت تمام۔ یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے۔ اب ابن عباس تو تفسیر سے بھی سمجھا رہے ہیں اور فلسفے سے بھی سمجھا رہے ہیں اور علم کلام سے بھی سمجھا رہے ہیں، عالم وقت ہے، وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے علی خدا ہیں، سبھی سمجھانے میں لگ گئے۔ ایک علی والا آ جائے تو سبھی سمجھانے میں لگ گئے، سب سمجھانے لگ گئے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو علی نے کہا کیا ہوا؟ ابن عباس نے حجت تمام کی؟ مولا نہیں مانتا، اب تو اس کے پاس دلیل ہے۔ کہا اب کیا دلیل ہے؟ کہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ مارا بھی اسی نے، جلایا بھی اسی نے، یہی تو خدا ہے، یہی تو خدا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو زندہ کیوں کیا تھا نصیری کو، تو میں نے وجہ بتا دی، وجہ بتا دی نا کہ کیوں زندہ کیا تھا، ورنہ لوگ کہتے ہیں زندہ کیوں کیا؟ زندہ اس لیے کیا تھا، ابن عباس کہہ رہے تھے حجت نہیں ابھی تمام ہوئی، تو بھائی حجت تمام کر لو۔ پھر علی پھر آئے، کہا ابن عباس کیا ہوا؟ تھا مولا نہیں مانتا، اپنی ضد پہ اڑا ہے، آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا اس کو اب درخت سے باندھ دو، رسیوں سے درخت کے تنے سے باندھ دو، چاروں طرف لکڑیاں جمع کر دو اور اس کو آگ لگا کے جلا دو، راکھ کر دو اسے جلا کے۔
اس نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ میرے رب ہیں، جو چاہے کریں، آپ ہی مارتے ہیں آپ ہی ہلاتے ہیں، اور پھر آپ ہمیں مار رہے ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ تو اب یہ تو کرے نا کہ مرنے سے پہلے میرے گاؤں والوں کو، میرے قبیلے والوں کو تو بلا دیجئے، میری آخری وصیت بھائی بلا لاؤ اس کے گاؤں والوں کو، اس کے قبیلے، اور سب وہ سب آ گئے۔ یہ تو درخت سے بندھا ہوا تھا۔ جب سب آ گئے کہا سنو میرے گاؤں والوں، میرے قبیلے والوں، میری قوم، میں تو اب جل کے خاک ہو جاؤں گا، لیکن میں وصیت کر رہا ہوں اپنے رب کو نہ بھولنا، یہی ہے تم لوگوں کا رب۔ اب یہاں سے ڈھیروں نشہری بن گئے، وہ تو جل کے خاک ہو گئے، لیکن جن کو وصیت کی تھی وہ سب نشہری بن کے ادھر ادھر بھاگ کے پتہ نہیں کہاں کہاں نکل گئے۔ پھر ان کی نسلیں وہ سب پھیل گئے عراق میں، اسرائیل میں، شام میں، اور وہی نسل بڑھتے حافظ الاسد ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے بشار الاسد ہو گئے، اور وہ نصیری جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے۔ تو اس طرح نصیری قوم ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے ان کے اصول، آپ پڑھ لیجیے، تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ میں نے شام میں بھی جا کے پوچھا بھائی یہاں تو بڑی اکثریت ہے نصیریوں کی، تو یہ لوگ کرتے کیا؟ ان کا بچہ ہوا پہاڑی پہ گئے اور یہ کہہ کے پھینک دیتے ہیں کہ اگر تو جس کو سب خدا کہتے ہیں اگر اس کا بندہ ہے تو مر جا، اور اگر ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہے۔ تو بچ گئے نا تھوڑے بہت بشار الاسد جیسے، مرے نہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہے ان کے عقائد کیا؟ ارے صاحب یہاں کیا کسی نصیری سے زیادہ بات نہیں کیجیے گا۔ میں کہا کیوں؟ کہنے بھائی ہم ایک بار جا رہے تھے ٹرین پہ، تو وہ ایک نصیری بیٹھا ہوا تھا، تو میں اسے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے ہم نصیری۔ تو ہم نے اسے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارا پہلا عقیدہ یہ کہ پستول ہم جیب میں رکھیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ اور کہنے لگے جب کوئی قریب آتا ہے ہمارے تو ہم جلدی سے اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب آ کے ہمارے خدا علی کو کچھ برا کہ اسی وقت ہم نکال کے او بھیا یہ ہوتے ہیں نصیری، علی کی برائی نہیں سن سکتے جناب، یہ تو نصیری ہوتے ہیں۔